ہماری کا تلاوت کی ہے راہ ربانی میں پیدا کیا۔ جو عیسائیوں نے یہ بات کی کہ یوسف نجار علیہ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد انہوں نے شمار کیا، اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کلمۃ اللہ ہیں، آیت من آیات اللہ ہیں، اللہ کریم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر پورا قرآن مقدس میں 83 آیات مبارکہ صورت آل عمران میں ہیں، اور پوری صورت مریم نازل کی جو عیسیٰ پیغمبر کی والدہ کے نام پہ ایک ہی صورت ہے قرآن مقدس میں، مریم۔ اس میں پھر مختلف حالات کو ذکر کیا، کہاں کہاں کیسے کیسے مریم صدیقہ مشرقی کنارے پہ گئیں بیت المقدس پہ، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہاں تک ہی پہنچے تھے۔ پیغمبر کی چاہے وہ ولادت ہو عیسیٰ علیہ السلام کی، چاہے وہ ولادت ہو نبی علیہ السلام کی، پیغمبر کی ولادت کی خوشی ہر مسلمان کو ہوتی ہے۔ ایک ہے ولادت کے ہونے پہ خوش ہونا، ایک ہے ولادت پہ جشن منانا۔ جشن منانا کسی پیغمبر کی سنت نہیں ہے، نہ تو عیسیٰ پیغمبر کی ولادت پہ اور نہ ہی نبی علیہ السلام کی ولادت پہ۔ کیوں؟ ہمارے لیے نمونہ پیغمبر کی زندگی ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت پہ جشن منایا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت پہ جشن منایا؟ نہیں منایا۔ انبیاء کی ولادت ایک باسعادت چیز ہوتی ہے۔ ولادت سے وجود ظہور پذیر ہوتا ہے، نبوت سے انبیاء کا مقصود ظہور پذیر ہوتا ہے، اس لیے کہ پیغمبروں کے وجود وہ اللہ کی نعمت ہے، پیغمبروں کی نبوت اور رسالت وہ اللہ کریم کی طرف سے رحمت اور سعادت ہوتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی مسلمان ہیں انبیاء کی ولادت پہ سب کو خوشی ہوتی ہے، لیکن خوشی اس طرح کرنی چاہیے جس طرح نبی علیہ السلام نے حکم دیا، جس طرح انبیاء نے کیا۔
اب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کا خود ذکر کیا، جشن کا ذکر نہیں کیا، اپنی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ تو مریم صدیقہ کے ہاں جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ ان کو اٹھا کے ایام گزرنے کے بعد اٹھا کے جو ہے اپنی قوم کی طرف بیت المقدس کے محلے کی طرف حضرت مریم صدیقہ آئیں۔ تو اللہ کریم نے صدیقہ کے وہاں سے چلنے کا بھی ذکر کیا، وہاں سے آنے کا بھی ذکر کیا، عیسیٰ پیغمبر کو اٹھانے کا بھی ذکر کیا۔ یہ کیوں اتنی عزتیں، اتنے شرف، اتنے مقام کیوں ملے؟ اس لیے کہ وہ جو 4 وجوہات شروع میں نے آپ کو بتائی تھی، انہی 4 وجوہات کی بنا پہ اللہ کریم نے ان کا ذکر قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس چیز کی نسبت انبیاء کی طرف جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نسب اور حسب کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ کیا کہا گیا؟ فرمایا جس ماں کے پیٹ سے محمد وجود میں آئے، اوپر سے 500 امن 500 ماؤں کو شمار کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آگے اوپر 500 ماؤں کو شمار کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے سیرت ابن اسحاق والا، کہتا ہے ما وجدتہن شیئا، اللہ کی قسم 500 ماؤں کو شمار کیا ہے، ان میں ذرا برابر بھی عیب نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ جس خاندان سے نبوت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نبوت والے خاندان کے حسب اور نسب کی مکمل حفاظت کرتا ہے، تاکہ کوئی لوگ اعتراض نہ کریں۔ تو جہاں پہ اعتراض آنے لگتا ہے تو قرآن مقدس خود جواب دیتا ہے۔ فرمایا تم عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے جاؤ اپنی قوم کے پاس، اگر کوئی بات کرنے لگے گا تو اس کا طریقہ بھی اللہ کریم نے مریم صدیقہ کو خود بتا دیا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ۔ صدیقہ اپنے معصوم لخت جگر عیسیٰ پیغمبر کو اٹھا کے اپنی قوم کی طرف جا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کسی بندے یا بشر کو دیکھے تو تو نے کیا کہنا ہے؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ تو نے کیا کہنا ہے اگر کوئی بندہ اعتراض کرنے لگے؟ تو نے کیا کہنا ہے؟ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے کہ میں کسی سے آج بات کرنی۔ کیوں یہاں پہ نظر کا ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ مریم کی ماں نے بھی نظر مانی تو رحمان کی، ماں نے بھی نظر مانی تو رحمان کی، عیسیٰ کی ماں نے بھی نظر مانی ہے تو رحمان کے لیے۔ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے، اگر نظر عبادت ہے، اگر نظر ماننی ہے تو صرف رحمان کے لیے، رحمان کے علاوہ غیروں کی نظر ماننا جائز۔ النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر، کہ نظر عبادت ہے اور عبادت غیر کے نام کی کرنا کفر ہے۔
اس لیے مریم صدیقہ کی ماں نے نظر مانی، اس نے کیا کہا تھا؟ نظر تو لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اس نے کہا نظر تو لک ما فی بطنی، کیوں وہ باتیں کر رہی ہے اللہ کریم سے؟ کہنے لگی اللہ میں نے صرف نظر مانی ہے تو تیرے لیے۔ ابھی حنا بنت فاقوس کی لڑکی عیسیٰ کی ماں صدیقہ مریم کہنے لگی نظر تو، ماں نے کہا نظر تو لکا، بیٹی نے کہا نظر تو للرحمن صوما۔ یہاں پہ دونوں جگہ کے اوپر لام تخصیص کا معنی دیتی ہے، نظر تو لا کا، لا تخصیص کے لیے، کا ضمیر خطاب کے لیے۔ ماں کہنے لگی اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے علاوہ میں کسی غیر کی نظر مانتی۔ بیٹی کہنے لگی نظر تو للرحمان، میں نے خاص رحمان کے لیے نظر مانی ہے، کسی اور کے لیے میں نے نظر مانی۔ نظر تو للرحمان صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں کسی سے بھی کلام کرنی۔ اب یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ نظر تو للرحمن صوما، صوما۔ اب یہاں پہ ذرا معنی سمجھ لینا، صوم اور سیام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم نے تمہارے اوپر سیام فرض کیے ہیں، صوم فرض کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ دیتے نا کتب علیکم الصوم، تو ایک مہینہ کوئی بندہ بھی بولنے کے قابل نہ رہتا۔ صوم کا تعلق ہوتا ہے اپنی زبان کو بولنے سے روک لینا، سیام کا تعلق ہوتا ہے اپنے معدے کو کھانے پینے سے روک دینا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ صوم صاد واو اور میم ہو اس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، صاد یا اور میم ہو اس کا تعلق معدے سے ہوتا ہے۔ سیام کا معنی کیا ہے؟ سیام صوم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا، اپنی زبان کو بولنے سے روکنے کا نام صوم ہے، اپنے معدے کو کھانے پینے سے روکنے کا نام سیام ہے۔ اب قرآن نے یہ فرق ذکر کیا، صوم پہلی امتوں میں جائز تھا لیکن اس امت میں جائز آدمی کہتے ہیں میں نے چپ کا روزہ رکھ لیا چپ کا روزہ اس امت میں جائز نہیں ہے۔ پہلے لوگ جو تھے ان میں کچھ شریعتیں اور تھیں، اور یہ جو روزہ مریم صدیقہ نے رکھا نہ بولنے کا، یہ ایک دن کے لیے تھا اور یہ اللہ کی نظر تھی، اور یہ بطور وجوب کے یہ چیز تھی، لیکن عامت الناس کے لیے یہ حکم۔ اب تم جو لوگ ہو تم اپنا سیام کرنا صوم کے ساتھ، سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ الصیام مع الصوم کیا معنی ہے؟ کہ روزہ رکھنا، اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے روکنا، اپنی زبان کو گالی گلوچ سے روکنا، اپنی زبان کو غلط باتوں سے روکنا۔ صرف روزہ تیرے معدے کا روزہ نہیں، تیرے ایک ایک جسم کے اعضاء کا روزہ ہے۔ تیرے پاؤں برائی سے رک جائیں تو تو روزے دار، تیرے ہاتھ غلط کام سے رک جائیں تو روزے دار، تیری نظر حرام سے رک جائے تو روزے دار، تیرے کان غلط کاری سننے سے رک جائیں تو روزے دار، تیری زبان غلط باتیں بولنے سے رک جائے تو روزے دار، تیری غذا حرام کی غذا سے تیرا معدہ رک جائے تو تو روزے دار ہے۔ اس لیے الصیام مع الصوم، روزہ رکھ صوم کے ساتھ، اپنی زبان کو بھی روک، اپنے اعضاء کو بھی روک، ہر چیز کو روک کے رکھ تاکہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں بھی نافرمانی نہ ہو۔ یہ ہے اصل میں روزے کا مطلب، وہ انشاءاللہ رمضان میں بیان ہوگا۔
سیام کا تعلق تیرے معدے کے ساتھ، صوم کا تعلق تیری زبان کے ساتھ ہے۔ نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی بندے سے کلام نہیں کرنا۔ فرمایا صدیق کا معصوم کو اٹھا کے چل، حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے چل ذرا قوم کے سامنے، تاکہ مسئلے کا پتہ چل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، عیسیٰ کو اٹھا کے وہ چلنے لگی۔ کیوں قرآن نے چلنے کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے وہ قوم کے پاس آگے، خلاص بات ختم۔ ادھر موسیٰ پیغمبر کو جو لڑکی شعیب پیغمبر کی بلانے آئی، اللہ کریم نے اس کی چال کا بھی ذکر کیا ہے۔ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں بچیوں میں سے شعیب پیغمبر کی دونوں لڑکیوں میں سے فجات احداہما، ایک آئی کیسے؟ تمشی، تمشی چلتی ہوئی۔ اللہ وہ کیسی چال تھی؟ اللہ فرماتے ہیں الاستحیاء، او مجھ سے پوچھو، پورے شرم و حیا کے دامن گیر ہو کے چل رہی تھی۔ ادھر فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، عیسیٰ پیغمبر کو اٹھا کے صدیقہ پہنچی۔ آگے قوم والوں نے دیکھا تو کہنے لگے قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم یہ تو نے بڑی عجیب حرکت کی ہے۔ فریًّا، بڑا حیرت انگیز معاملہ ہم دیکھتے ہیں۔ فریًّا، بڑی تعجب خیز کام تو نے کیا ہے۔ فریًّا، ایسی حرکت کی ہے جس کو ہم دیکھنے کے قابل بھی نہیں۔ فریًّا، سارے لوگوں سے تجاوز کر کے تو نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ سارے فریہ کے لغت میں معنی موجود ہیں۔ کہنے لگے لقد جیت شیئا فریہ، کیوں تو نے ایسا عجیب کام کیا ہے؟ آگے نسبت کرنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی۔ جیتی شیئن فریہ، تو نے یہ نیا کام کیوں کر دیا جبکہ تیرا باپ کا خاندان جو ہے وہ ایک بڑا صلاح اور خیر والا خاندان ہے۔ تیری اماں بڑی پاکیزہ معصومہ پاک دامن عورت ہے، بڑی طہارت والی عورت ہے۔ ماں کا یا اخت ہارون، کہا ہارون کی بہن۔ کیا مطلب؟ کیا حضرت مریم صدیقہ کا کوئی بھائی ہارون تھا اس وجہ سے آ کے کہا؟ نہیں نہیں نہیں۔ کیوں نسبت کی نبی ہارون کی طرف؟ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کلام التقریع والتجریع۔ فرمایا کہ اے ہارون کی بہن، یعنی نسبت کی ہارون کی طرف کہ تو ایک ایسے خاندان سے ہے جس خاندان سے نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ جس طرح طہارت اور پاکیزگی میں ہارون پیغمبر تھے، تیری حالت بھی یہی تھی۔ وَنَشَأْتِ فِي بَيْتِ الْمَقْدَسِ، تیری پرورش تو بیت المقدس میں ہوئی۔ تو ایک پاکیزہ خاندان کی عورت ہے، اس کو نسبت کی ہارون کے پیغمبر کے ساتھ، جیسے آدمی کہتا ہے یا اخ العرب، اے عربوں کا بھائی، یا اخا تمیم، یا بنی تمیم، یعنی ایسے عربوں کے اندر نسبت کی جاتی ہے کسی اچھے اونچے خاندان کی طرف، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ آدمی بڑا معزز ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ طواف کر رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کو آواز دی یا اخ العرب، آپ نے اس کی عزت کی۔
او میرا عربی بھائی، نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا او میرا عربی بھائی۔ اسی لیے ان لوگوں نے ہارون پیغمبر کی طرف نسبت کی کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، گویا کہ تو پاکیزگی میں، طہارت میں، پاک دامنی میں ہارون پیغمبر جیسی عورت ہے، تو نے یہ کام کیوں ایسا کر لیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء۔ یا دوسری بات کہ اس علاقے میں جو کوئی معزز پاک دامن آدمی ہوتا اس کو کہا جاتا یا اخل ہارون، اے ہارون کا بھائی۔ اگر کوئی عورت ہوتی تو اس کو کہا جاتا یا اخت ہارون، جیسے ان لوگوں نے کہا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اب کوئی بھی معاملہ ہونا لوگ فوری اس کے ماں باپ کی طرف دیکھتے، لوگ اس کے فوری ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان کیسا ہے۔ تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا مریم، وما کانت امک بغیا، تیری ماں بھی ایسی کوئی نہیں، تو نے کیوں کیا بغیا؟ تو عورت کو کہا جاتا ہے جو مردوں کو برائی کی دعوت دے کے بلاتی ہے۔ کہنے لگے وما کانت امک بغیا، اے مریم صدیقہ تیرا باپ بڑا پاک دامن بندہ، تیرے باپ کا نام لے کے اللہ کریم نے تیرے باپ کے خاندان سے بڑے نبی اور رسول بھیجے ہیں، تیری ماں کی نظر کو قبول کیا ہے، تو بیت المقدس میں تیری پرورش ہوئی ہے، بڑی تو خیر والے گھرانے کی لڑکی ہے، بڑی صلاح والے گھرانے کی لڑکی ہے، بڑی ایک باعزت اور پاک دامن گھرانے کی لڑکی ہے۔ لقد جیت شیئا فریا، تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ آگے اللہ کریم نے فرمایا صدیقہ تو نے بولنا کوئی نہیں، تو نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا فاشارت الیہ، بس تو نے اشارہ کرنا ہے معصوم کی طرف، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، آگے بلانا یہ میں رحمان کا کام ہے۔ جس وقت قوم ساری جمع ہے کہنے لگے لقد جیت شیئا فریا، او تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مریم نے کیا کیا؟ فاشارت، فوری اشارہ کیا ہے، فاشارت الیہ، ان کی طرف کہہ کے کہ اس سے بات کرو، فاشارت الیہ، جس کی وجہ سے میرے اوپر تہمت لگاتے ہو ذرا اس سے بات کرو۔ اشارت، اشارہ کیا ہے، الیہ، ہاں ضمیر لوٹ دیا عیسیٰ کی طرف، عیسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سے بات کرو۔ آگے کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم بات کریں اس معصوم سے جو ایک گود کے اندر دودھ پینے والا بچہ ہے۔ اب غور سے یہاں پہ بات سننا، انہوں نے کہا ہم کیسے کلام کریں گود والے بچے سے؟ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ گود والا بچہ ہم سے کیسے کلام کرے؟ بات میری سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ گود والا بچہ ہم سے کیسے بولے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کلام کریں اس گود والے بچے سے۔ ماسٹر صاحب سمجھ آئی کہ نہیں یا اوپر سے گزر گئی؟ انہوں نے کہا ہم کیسے کلام کریں، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ گود والا بچہ ہم سے کیسے کلام کرے گا؟ انہوں نے عیب کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ معنی کیا ہے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں اس معصوم کو سمجھانے کی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ قرآن کی فصاحت ہے، قرآن نے کیسے عظیم کلمات بولے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عاجز ہیں، معصوم بچے کو سمجھانے کی ہم طاقت رکھتے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ معصوم ہم سے کیسے کلام کرے گا، انہوں نے اپنی طرف عیب کو لے کے آئے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس معصوم سے باتیں کرنے کی۔ قالوا کیف نکلم
کیف نکلم، سیغہ جمع متکلم کا یہ نہیں کہا کیف یتکلم، یہ ہم سے کیسے کلام کرے گا، نہیں نہیں، کہا کیف نکلم، ہم کیسے کلام کریں اس گود والے بچے سے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیوں ایسی کلام کی اندر سے سمجھتے تھے یہ کوئی معجزانہ چیز ہے، اس لیے انہوں نے معصوم بچے کے اوپر تانا نہیں دیا، اپنے اوپر عیب لگایا کہ ہمارے اندر طاقت کوئی نہیں معصوم بچے کے ساتھ باتیں کرنے کی، اس کو سمجھانے کی ہمارے اندر طاقت کوئی نہیں۔ اس معصوم کو وہی سمجھا سکتا ہے جس نے اس معصوم کو پیدا کیا ہے، اس لیے یہاں پہ انہوں نے اپنی طرف عیب کو ظاہر کیا ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ایک معصوم بچہ گود میں ہے اس کے ساتھ ہم کیسے کلام کریں۔ یہ جس وقت مکالمہ ہونے لگا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کلام نہیں کرو، میں کلام کرتا ہوں۔ لا تتکلموا معی وانا اتکلم، او جھگڑا کرنے کی میری ماں سے ضرورت کوئی نہیں، تمہارے اندر کلام کرنے کی طاقت نہیں، میں عیسیٰ کو دی گئی ہے، میں عیسیٰ کو طاقت دی گئی ہے، تم میرے ساتھ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن میں عیسیٰ پیغمبر تمہارے ساتھ بولنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو عیسیٰ پیغمبر نے کیا کہا، قال انی عبد اللہ۔ اب ذرا دیکھنا یہ سورۃ مریم 16واں سپارہ ہے، وہ الزام لگاتے ہیں عیسیٰ کی ماں پہ، انہوں نے الزام لگایا عیسیٰ کی ماں پہ، آگے عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی صفائی پہلے نہیں دی، انہوں نے الزام لگایا مریم صدیقہ پہ، چاہیے یہ تھا کہ فوری عیسیٰ علیہ السلام کہتے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، یا کہتے کہ فوری او میری ماں پہ الزام لگانے والوں میری ماں پاک ہے، لیکن انہوں نے الزام مریم پہ لگایا، عیسیٰ صفائیاں اللہ کی دیتے ہیں، انہوں نے الزام مریم پہ لگایا، عیسیٰ علیہ السلام توحید اللہ کی ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا مریم تو نے غلط کام کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ۔ وہ پوچھ رہے ہیں مریم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ کیسا قرآن مقدس نے تمہیں سمجھایا، قرآن اندر سے معنی کیا سمجھاتا ہے، تیری ماں سے زیادہ ضروری اللہ کی توحید ہے، تیرے باپ سے زیادہ ضروری ایمان توحید ہے، اس لیے فرمایا سب کچھ برداشت کر لیکن اللہ کی توحید پہ داغ کو برداشت کر سکتا۔ قال انی عبد اللہ، او لوگو میں اللہ کا بندہ۔ عیسیٰ پیغمبر نے پہلا کلمہ عبودیت کا ذکر کیا ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کریم کی عبادت کرنے والا ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی، بعد میں جا کے ذکر کیا ہے، پہلے اللہ کریم کی وحدانیت کا ذکر کیا، انی عبد اللہ، میں غلام ہوں تو اللہ کا، عبادت گزار ہوں تو اللہ کا، قیام کرنے والا ہوں تو اللہ کے سامنے، سجدہ کرنے والا ہوں تو اللہ کے سامنے، عبادت کرنے والا ہوں تو اللہ کے سامنے، قولی مالی بدنی حکمی حقیقی فعلی امری ہر قسم کی عبادت کرنے والا ہوں تو اللہ کریم کے سامنے عبد اللہ، میں اسی کا عابد ہوں، اسی کا عبادت گزار ہوں، اسی کا غلام ہوں، عبد اللہ ہوں، ابن اللہ،
عبداللہ ہوں، ابن اللہ۔ بیان کیا اللہ کی وحدانیت کو۔ کیوں اللہ نے پہلے یہ مسئلہ بیان کروایا؟ اللہ کو پتہ تھا قیامت تک آنے والے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہیں گے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، سارے سیغے ماضی کے، لیکن ابھی تک تو کتاب نہیں ملی۔ کیوں کہا؟ جس طرح ایک زمانہ ماضی میں کام ہو جاتا ہے نا، اس میں شک شبہ رہتا، اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا، نبی بنائے گا، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اللہ کریم نے مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ کریم نے مجھے حکم دیا نماز زکوٰۃ کا، کب تک؟ ما دمت حیًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا، یعنی عبادت اس وقت تک جب تک بندہ زندہ ہوتا ہے، جب موت آئے نماز ختم، روزے ختم، عبادات ختم، سارے افعال ختم، پڑھنا ختم، سوچنا ختم، چلنا ختم، پکڑنا ختم، دیکھنا ختم، سونگھنا ختم، چکھنا ختم۔ اس پہ شور نہ کیا کرو۔ ہر چیز ختم، ما دمت حیًّا، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تو اللہ کریم نے مجھے عبادت کا حکم دیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرا پیغمبر عبادت کر اس وقت تک جب تک تمہارے اوپر موت نہیں آتی۔ جب موت آئے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب موت آئے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے انہوں نے مریم کے اوپر، سورۃ نساء کی آیت ہے، انہوں نے مریم کے اوپر بڑا بہتان لگایا۔ مریم پہ بہتان لگا۔ مریم کی طہارت کی گواہی دی عیسیٰ پیغمبر نے۔ یہاں پہ ذرا ایک بات سمجھ لینا، بڑے بڑے دنیا میں لوگ آئے، لیکن انبیاء کے بعد صحابہ اور صحابیات جیسے لوگ ماؤں نے جنے ہی کوئی نہیں کہ جتنے وہ عظیم لوگ ہیں۔ جب مریم صدیقہ پہ بہتان لگتا ہے تو گواہی دیتے عیسیٰ پیغمبر جو معصوم بچے ہیں۔ ادھر جس وقت عزیز مصر کے گھر میں بہتان لگتا ہے یوسف پیغمبر پہ، پتہ ہے کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام پہ بہتان لگا، اس نے کیا کہا؟ قالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون ولقد ہمت به وہم بها۔ زلیخا کا مکمل ارادہ ہو چکا تھا، جس وقت اس کے بعد شور و غل شروع ہونے لگا، کوئی تیسرا بندہ وہاں پہ موجود کوئی نہیں، یوسف پیغمبر پہ بہتان لگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ جس وقت بہتان لگا یوسف پیغمبر پہ تو گواہی دی زلیخا کے خاندان کے آدمی نے۔ وہ چھوٹا نہیں تھا، کان رجلا بالغا حکیما، بڑا دانا آدمی تھا جس نے گواہی دی۔ بہتان لگے مریم صدیقہ پہ، گواہی دی عیسیٰ پیغمبر نے۔ بہتان لگا یوسف پہ، گواہی دی زلیخا کے خاندان والوں نے۔ جب بہتان لگا عائشہ صدیقہ پہ، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر زمین پہ مجھے کوئی گواہ نہیں چاہیے،
زمین سے کسی سے گواہی دلوائی. جب صدیقہ مریم پہ بہتان لگے تو عیسیٰ پیغمبر گواہی دے. یوسف پہ بہتان لگے تو زلیخا کے خاندان کا بندہ گواہی دے. جب محمد کے گھر میں تہمت لگے اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر نہیں 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 نہیں. کیوں؟ یہ لوگ اونچے ہیں، یہ لوگ بڑے اونچے ہیں، ان کی گواہی بھی اونچی ذات کی طرف سے آئے گی. اس لیے کیوں یہ بہتان میرے محمد کے گھر میں لگا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ عائشہ صدیقہ ھذا افک عظیم. دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے کیسے صفائی دی، پوری سورت نور نازل کی ہے، پوری سورت نور نازل کی ہے. نازل کر کے کیا فرمایا، سبحانک ھذا بہتان عظیم. جب مریم پہ بہتان لگا گواہی عیسیٰ نے، جب یوسف پہ بہتان لگا گواہی زلیخا کے خاندان نے، جب محمد کے گھر میں بہتان آیا اللہ کریم نے خود گواہی دی. اللہ فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم. ایک اور لفظ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، کیا فرمایا، سبحانک سبحانک. حالانکہ یہاں پہ ایسے لفظ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قرآن نے تمہیں کیا سمجھایا ہے، سبحانک. یہ قرآن مقدس کی فصاحت اور بلاغت ہے. ہاں میرا پیغمبر میں تمہیں بتاؤں، سبحانک معنی کیا ہے، تیرا رب اوپر شریکوں سے پاک. سبحانک تیرا رب اوپر شریکوں سے پاک. سبحانک تیرا رب عیبوں سے پاک. ھذا بہتان عظیم. تیری عائشہ زمین پہ عیبوں سے پاک ہے. بہتان عظیم. فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ ایام گزر گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں چارپائی کے ساتھ لگ گئی، کھانا پینا مجھے یاد نہیں رہا، کمزور ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہو گئے. یہ ایک قیامت سے بڑھ کے معاملہ تھا. تو پھر جس طرح تکلیف آئی اسی طرح اللہ کریم نے بشارت بھی بہت بڑی عطا کی. یہ صدیق کے خاندان کو شرف ہے. ایک اور مقام آیا، جب صدیق کی بیٹی پہ بہتان لگا تو اللہ کریم نے اوپر سے گواہی دی. جب صدیقہ کے باپ ابو بکر پہ بہتان لگا پھر بھی قرآن نے خود گواہی دی. وہ فنہاز نامی یہودیوں کا عالم اپنے معبد خانے میں خطبہ دے رہا تھا، ادھر سے صدیق اکبر گزر رہے ہیں، تو وہ فنہاز نامی یہودیوں کا عالم کہنے لگا، او لوگو، مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ ابھی قرض مانگتا ہے. وہ آیت نازل ہوئی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں کو موقع مل گیا، کہنے لگے دیکھو جی مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ علیاذ باللہ فقیر ہو چکا ہے اور ہم سے قرض مانگتا ہے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اب یہ کلمے حضرت صدیق گزر رہے تھے ان کے کانوں پہ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق سیدھا گئے. یہ یہودیوں کا عالم فنہاز ممبر پہ بیٹھا تھا، جا کے اس کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ لگا، فرمایا او ظالم، تو اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے. اب وہاں پہ کوئی اور آدمی نہیں تھا. اب جس وقت یہ معاملہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمہ آیا. جب آپ کے پاس مقدمہ آیا تو انہوں نے کہا، یہودیوں کا عالم جو ہے اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا جی میں نے تو یہ کلمات کہے ہی نہیں، اور وہاں پہ کوئی اور مسلمان وہاں پہ موجود نہیں تھا. اب اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے. کیوں مجھے تھپڑ مارا ہے جبکہ میں نے تو یہ بات نہیں کی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا. فرمایا ابو بکر تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے پیغمبر مارا ہے.
فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اللہ کی توہین کی اور یہودیوں کے عالم نے انکار کر دیا، تو صدیق نے کہا اس نے بات کہی ہے۔ اب پیغمبر جو ہے، پیغمبر فیصلہ عدل اور انصاف کا کرتا ہے۔ یہودیوں نے صاف انکار کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق اقرار کر رہے ہیں کہ اس نے کہا ہے، یہودی کہتے ہیں میں نے نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت صدیق ذرا خاموش ہوئے تو اللہ کریم نے فوری قرآن نازل کر دی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۔ او میرا محمد، تو نے صدیق سے گواہ طلب کیا ہے، میرا پیغمبر دوسرے لوگوں کی گواہی کوئی نہیں، میں خدا ابو بکر کی گواہی دیتا ہوں۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، لام اور قد ماضی پہ آئے مانا قسم کا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مانا کیا ہے؟ اے محمد مجھے اپنے جلال کی قسم، صدیق سچا ہے، یہ یہودی جھوٹے ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اللہ کریم نے اس ظالم کی بات کو سنا ہے جس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم غنی ہیں۔ تو میرا پیغمبر سنکتب، ہم نے سنا بھی، ہم نے ساتھ لکھا بھی، لکھیں گے جو کچھ انہوں نے باتیں کی ہے میرا پیغمبر۔ اب دیکھ یہاں پہ اللہ کریم نے خاندان صدیق کے شرف کو بلند کیا ہے، مقام صدیق کو بلند کیا ہے۔ جس وقت صدیقہ مریم پہ بہتان لگتا ہے، گواہی عیسیٰ پیغمبر دیتے ہیں۔ جب بہتان یوسف پیغمبر پہ لگتا ہے تو گواہی زلیخا کے خاندان کا آدمی دیتا ہے۔ جس وقت بہتان محمد کے گھر میں آتا ہے تو گواہی قرآن دیتا ہے۔ جب بہتان صدیق پہ لگتا ہے تو گواہی قرآن دیتا ہے۔ جب بہتان صدیق کی بیٹی پہ لگتا ہے تو گواہی قرآن دیتا ہے۔ یہ اللہ کریم نے کیوں ایسا کیا ہے؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ساری عورتیں ایک طرف، عائشہ کا مقابلہ کوئی نہیں، یہ کوئی معمولی عورت۔ تبوک کے علاقے میں قبہ لگا کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ عوف ابن مالک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے پیغمبر جنگ کا موقع ہے تو بڑا ایک عجیب سا ماحول ہے، صحابی کو موقع ملتا ہے، کہتا ہے آج میں نبی علیہ السلام سے ایک بات تو پوچھوں۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر من احب الناس الیک، من احب الناس الیک، اللہ کے پیغمبر لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ لوگوں میں آپ کو محبوب کون ہے؟ من احب الناس الیک، کون ہے سب سے زیادہ محبوب؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال عائشہ، سب سے زیادہ محبوب مجھے عائشہ صدیقہ ہے۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میری مراد من الرجال، مردوں میں کون ہے؟ مردوں میں؟ اب نبی علیہ السلام نے جواب کیا دیا قال ابوہا، عائشہ کا باپ۔ اب نبی علیہ السلام نے یہاں پہ ایسا کیوں نہیں کہا قال ابو بکر؟ آپ کہتے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ، مردوں میں نبی علیہ السلام کو کہنا تھا قال ابو بکر۔ ابو بکر کیوں نہیں کہا؟ آپ نے کہا قال ابوہا، باپ، بات جو ہے باپ کی درمیان میں عائشہ کو لائے، ایسا نہیں کہا ابو بکر، کہا نہیں عائشہ کا باپ، عائشہ کو درمیان میں نبی علیہ السلام لے کے آئے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگوں میں محمد کی اگر محبوب ترین بیوی ہے تو عائشہ صدیقہ۔
اگر مردوں میں محبوب ہے تو عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق ہے، اس لیے جس وقت صدیق کے خاندان پہ داغ آنے لگتا ہے، صدیق کے خاندان پہ بہتان آنے لگتا ہے، صدیق کے خاندان پہ تہمت آنے لگتی ہے، اللہ کریم نے بنو تمیم کو گواہ نہیں بنایا، کسی انصار کے قبیلے کو گواہ نہیں بنایا، خود اللہ کریم نے گواہی دی، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرا پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں تیری عائشہ پاک، اولئک مبرؤون، تیری صدیقہ پاک ہے، اس کی طہارت والی چادر پہ داغ کوئی نہیں، میں خدا گواہی دیتا ہوں، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں تیری عائشہ صدیقہ پاک ہے، تیرا گھرانہ پاک ہے، تیری اہل بیت پاک ہے، تیری زوجہ پاک ہے، تیری بیوی طاہرہ ہے، تیری عائشہ طیبہ ہے، تیری عائشہ صدیقہ ہے، تیری عائشہ پاک دامن ہے، تیری عائشہ با حیا ہے، تیری عائشہ با عفت ہے، تیری عائشہ کے ناموس کی حفاظت میں نے کی ہے، تیری عائشہ صدیقہ پاک ہے، وہ طاہرہ ہے، وہ طیبہ ہے، وہ لائقہ ہے، وہ فائقہ ہے، وہ تقیہ ہے، وہ نقیہ ہے، وہ زکیہ ہے، وہ تائبہ ہے، وہ عابدہ ہے، وہ راکعہ ہے، وہ ساجدہ ہے، وہ قویہ ہے، وہ متینہ ہے، وہ تالیہ ہے، وہ حافظہ ہے، وہ قاریہ ہے، وہ فقیہہ ہے، وہ معصومہ ہے، وہ مغفورہ ہے، وہ لائقہ ہے، وہ فائقہ ہے، وہ عتیقہ ہے، وہ انیقہ ہے، وہ مزکہ ہے، وہ طیبہ ہے، وہ فائقہ ہے، وہ فقیہہ ہے، وہ مومنہ ہے، وہ مخلصہ ہے، وہ موحدہ ہے، وہ صائمہ ہے، راکعہ ہے، ساجدہ ہے، سابقہ ہے، زاہدہ ہے، عابدہ ہے، طیبہ ہے، نقیہ ہے، زکیہ ہے، پاک ہے، محفوظ ہے، طہارت ہے، مبرہ ہے، ان لوگوں کی باتوں سے ھذا بہتان عظیم، ان سب کی باتیں جھوٹی ہیں، ان سب کی باتیں جھوٹی ہیں میرا پیغمبر، میں گواہی دیتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ صحابہ کہتے ہیں جس وقت قرآن نازل ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر اتنی مسکراہٹ آئی، آپ خوشی سے تیز قدموں سے دوڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لک یا عائشہ، اے صدیقہ میں محمد کی طرف سے تمہیں مبارک ہو۔ نبی علیہ السلام نے زندگی میں 3 مبارکیں دی ہیں پوری زندگی کے اندر، ان کے اندر ایک مبارک پوری مبارک اکیلی عائشہ کے لیے، طوبی لک یا عائشہ، اے عائشہ صدیقہ میں محمد کی طرف سے تمہیں مبارک ہو۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، محمد کی مبارک کا وزن زیادہ ہے، فرمایا طوبی لک یا عائشہ، اے عائشہ صدیقہ میں محمد کی طرف سے تمہیں مبارک ہو۔ یہ وہ عائشہ ہے جس کے لیے جبریل آسمان سے سلام لے کے آتا ہے، طوبی لک یا عائشہ، وہ رمضان میں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتانا۔ دوسری مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اپنے بھائیوں کو، آپ نے فرمایا وددت انا قد رأینا اخواننا، موت سے چند دن پہلے ابو مویحہ صحابی ساتھ ہے، آپ بقیع سے جو ہے آپ احد سے واپس آ رہے، آپ نے فرمایا وددت انا قد رأینا اخواننا، او میرے ساتھی، میرے دل میں بڑا شوق، بڑی محبت ہے کہ میں محمد اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ ابو مویحہ صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اولسنا اخوانک، یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو محمد کی اتباع کرنے والے، وہ پیغمبر
جو تیرے فراق میں آنسو بہاتا ہے۔ تو نے محمد کی عزت کی تعظیم کی ہے؟ تو نے کبھی پیغمبر کے فراق میں تیری آنکھ سے آنسو نکلا ہے؟ جو محمد تیری جدائی کے غم میں روتا ہے، کبھی کیا تو نے پیغمبر کی ملاقات کے شوق سے تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے کہ یا اللہ ہمیں محمد سے ملاقات کروا؟ امام حسن بصری جس وقت بیان کرنے لگے، اس کھجور کے تنے کے اوپر بیٹھ کے جہاں پہ نبی علیہ السلام خطبہ دیتے، اس روایت کو امام حسن بصری بیان کرنے لگے تو امام حسن بصری نے رونا شروع کر دیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ امام کیا مسئلہ ہے، اب کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو امام حسن بصری نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کھجور کا تنا جو محمد کے فراق میں روتا ہے۔ جس وقت ممبر تیار ہوا تو نبی علیہ السلام نے ممبر کے بیٹھ کے خطبہ دیا، وہ کھجور کے تنے سے رونوں کی آواز آنے لگی۔ آپ نے آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرا، اس کی سسکیاں کم ہوئی تو امام حسن بصری فرماتے ہیں وہ کھجور کا تنا جو محمد کی جدائی میں روتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی روح نہیں ہے اور ہمارے اندر روح ہے، اور ہم محمد کی ملاقات میں کیسے نہ روئیں؟ وہ محمد جو تیری جدائی میں روتا ہے، اور آج تک کبھی تو نے یہ دل میں سوچا کہ یا اللہ مرنے کے بعد ہماری ملاقات محمد سے کروا؟ جابر بن عبداللہ کا شاگرد محمد ابن عبد المنقدر، زندگی موت کی کشمکش ہے، جابر بن عبداللہ کا انتقال ہونے لگا تو محمد ابن المنقدر پاس ہے، تو پتہ کیا اس نے کہا؟ لوگ بڑی بڑی وصیتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو محمد ابن المنقدر نے صحابی کو کہا اے جابر ابھی تمہاری زندگی کے آخری ایام ہیں، کوئی پتہ نہیں تیری روح کب پرواز کر جائے، جب تیری روح نکل جائے تو تیری ملاقات محمد سے ہوگی، اور میں عبد المنقدر کا سلام بھی محمد کو دینا، جب تیری ملاقات پیغمبر سے ہو تو میری طرف سے سلام محمد کو پہنچا۔ یعنی صحابہ کے دل میں شوق ہے محمد کی ملاقات کا۔ صحابی کہتا یا اللہ مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس جنت میں محمد نہ ہو، مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس جنت میں میری ملاقات محمد سے نہ ہو۔ کیا اس پیغمبر کے احسانوں کا بدلہ تم دے سکتے ہو؟ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، او میرے ساتھی، بڑی لوگوں کے دلوں میں خواہش اور تمنا ہوتی ہے، میں محمد کے دل میں ایک تمنا اور آرزو ہے، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، کاش کہ میں محمد اپنے ان بھائیوں کو دیکھوں۔ پوچھا صحابی نے اللہ کے پیغمبر اولسنا اخوانک، اللہ کے پیغمبر کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لستم اخوانی بل انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ تم تو میرے صحابہ ہو۔ صحابی تعجب خیز لہجے میں پوچھنے لگے حیرت انگیز کلمات کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر من ہم اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر تمہارے بھائی کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذین یاتوا بعدی وَيُؤْمِنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، او لوگو میں محمد کے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ الذین یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یؤمنون بی ولم یرونی، تم لوگ تو میں محمد کو دیکھ کے ایمان لائے ہو، وہ میں محمد کے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بغیر دیکھے یؤمنون بی ولم یرونی، بغیر دیکھے میں محمد پہ ایمان لائیں گے۔
تو لوگوں سن لو، ان کو میری طرف سے ایک پیغام دینا ہے، طوبیٰ للغرباء۔ او لوگوں، میں محمد کی طرف سے میرے بھائیوں کو مبارک دینا، میرے بھائیوں کو میرا سلام بھی دینا اور میری طرف سے ان کو مبارک بھی دینا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو مبارک دی ہے، یا تمہیں مبارک دی ہے، اگر تم محمد کی سنت پہ چلتے رہو تو تیرے لیے نبی علیہ السلام نے 2 پیغام بھیجی ہیں، ایک تو محمد کی طرف سے تمہیں مبارک ہو، دوسرا محمد کی طرف سے تمہیں سلام ہو۔ یؤمنون بی ولم یرونی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لک عائشہ، اے عائشہ صدیقہ تمہیں مبارک ہو۔ جس وقت بہتان مریم پہ لگتا گواہی عیسیٰ نے دی، بہتان یوسف پہ لگا گواہی زلیخا کے خاندان نے دی، بہتان محمد کے گھرانے پہ لگتا ہے تو گواہی قرآن دیتا ہے، بہتان صدیق پہ لگتا ہے تو گواہی قرآن دیتا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ کیا فرمایا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ یہاں پہ ذرا مسئلہ سمجھنا غور کے ساتھ، اس سے چند آیتیں پیچھے جاؤ، وہاں پہ یحییٰ پیغمبر کا ذکر ہے، وہاں پہ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ ادھر یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اللہ کریم نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وصیت کی ہے۔ میری ماں جو ہے یہ پاک ہے، میری ماں جو ہے اللہ کریم کی نظر ہے، بیت المقدس میں پرورش ہوئی ہے، اللہ کریم نے مجھے اور میری ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ کریم نے مجھے کوئی بدبخت نہیں بنایا، سخت روح نہیں بنایا۔ اب دیکھ عیسیٰ کے لیے جباراً شقیّا، 14 نمبر آیت سورت مریم 16واں سپارہ، وہاں پہ یحییٰ پیغمبر کے لیے لفظ کے آتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا وبرا بوالدی ولم یجعلنی جبارا عصیا۔ یحییٰ کے لیے عصیا، یحییٰ کے لیے عصیہ، عیسیٰ کے لیے شقیہ۔ فرق کیا ہے؟ بڑے غور سے یہ فرق سمجھنا اور بات سمجھنا، تاکہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام پہ، وہ قرآن سے ناواقف ہیں، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد یوسف نجار ہے۔ یحییٰ پیغمبر کے لیے جباراً عصیہ، عیسیٰ کے لیے جباراً شقیہ۔ فرق کیا ہے؟ جس کے ماں بھی ہو باپ بھی ہو وہاں پہ قرآن عصیہ، جہاں پہ باپ نہ ہو اکیلی ماں ہو وہاں پہ قرآن بولتا ہے شقیہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ دونوں کا معاملہ ایک، کلمات ایک، پھوپھی اپنی جو ہے خالہ زاد بھائی بہن بھی ہیں، لیکن یحییٰ پیغمبر کا والد بھی موجود ہے، والدہ بھی موجود ہے، اس لیے فرمایا جباراً عصیہ۔ عیسیٰ پیغمبر کی والدہ ہے والد، قرآن نے لفظ بدلا جباراً شقیہ، شقیہ جس کا والد نہ ہو، عصیہ جس کی والد اور والدہ دونوں ہوں۔ قرآن نے کلمات سے ثابت کیا کہ لوگوں عیسیٰ پیغمبر کا والد، اس لیے کیا ہے اکیلی مریم صدیقہ سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت
ماسٹر صاحب ایک مبارک اندر اور لے آئے تھے، ٹائم چلا گیا ہمارا. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. میرے اوپر جس دن میری پیدائش ہوئی، جس دن میرے اوپر موت آئے گی، اس دن بھی میرے لیے سلامتی. جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اس دن بھی میرے لیے سلامتی. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. کیوں یہ تین مرحلے بڑے مشکل ہوتے ہیں؟ حضرت یحییٰ کے قصے میں آپ سن کے آئے ہو، پیدائش کے ٹائم پہ اللہ کی رحمت برستی ہے. فرمایا جس دن موت کا ٹائم ہوتا ہے، سخت ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم بھی عیسیٰ علیہ السلام سلامتی میں. جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ دن بھی بڑا سخت ہوگا. فرمایا اس دن بھی اللہ تعالیٰ میرے اوپر سلامتی برسائیں گے. وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. یحییٰ پیغمبر کے لیے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. سلامتی آ رہی ہے. یہ تو انبیاء تھے، ان کے مقام کا تو کوئی مل سکتا نہیں ہے. انبیاء کا مقام پوری دنیا سے بلند ہوتا ہے. جہاں پہ سلامتی انبیاء کے لیے آئے، وہاں پہ اللہ کریم نے سلامتی محمد کے صحابہ کے لیے نازل کی. وجہ کیا ہے؟ کیوں کہ جو انبیاء کی صفات تھیں، ان میں سے اللہ کریم نے کچھ صفات محمد کے صحابہ میں جمع کی. اس لیے اللہ کریم نے سلامتی کا ذکر کیا. کب سلامتی ہوگی؟ فرمایا میرا پیغمبر میری طرف سے بھی سلام، اور جس وقت یہ قیامت کے دن آئیں گے اس وقت بھی سلام. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. میرا پیغمبر جس وقت یہ لوگ آئیں، ان کے سلام کہنے سے، اپنے جواب دینے سے پہلے، ان کے سلام کہنے سے پہلے میں خدا کی طرف سے سلامتی کا اعلان ان کے لیے پہلے کیا کر. سلام علیکم طبتم. دوسرے مقام پہ فرمایا، یہاں پہ فرمایا سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ وقال لهم خزنتها. جس وقت یہ اوپر جائیں گے جنت میں، اس وقت کیا ہوگا؟ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اب کیوں سلامتی ہے؟ نماز میں پڑھتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ادھر اللہ فرماتے ہیں 20واں سپارہ اس کی آخری آیت ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. جہاں پہ انبیاء پہ سلامتی برستی ہے، جہاں پہ محمد کے لیے دعا کرتا ہے سلامتی کی، وہاں پہ اس وقت تک تیری عبادت قبول نہیں جب تک محمد کے صحابہ کے لیے نہ دعا کرے. اللہ کا بندہ مانا کرتا ہے سلام علیکم، اس کا مانا کرتا ہے، کہتا ہے لوگوں ایک بندہ سلام لیتا ہے دوسرے سے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، شریعت کا حکم ہے. السلام علیکم کہتے ہو، کہتا ہے یہ سلام لیتا ہے حکم شریعت کی اتباع کر کے. اس سلام میں تو شک کوئی نہیں، ایک وہ سلام ہے جو میں اپنی محبت سے کرتا ہوں. ایک سلام شریعت کا حکم وہ تو کرنا ہی کرنا، ایک سلام وہ ہے جو میں اپنی محبت سے کرتا ہوں، محمد کے لیے بھی، محمد کے صحابہ کے لیے بھی.
فعلى الرسول وآلہ وصحبہ فعلى الرسول وآلہ وصحبہ بكل سلام مني حب السلام ومسعدي فعلى الرسول وآله وصحبه مني السلام بكل حب مسعدي هم صفوة أقوام فأعرف قدرهم وعلى هداهم يا موفق فاهتدي واحفظ وصية أحمد في صحبه واحفظ وصية أحمد في صحبه وقطع لأجلهم ولسان المفسدين ارضي لإرضهم الفداء وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبردي فالله زكاهم وشرف قدرهم فالله زكاهم وشرف قدرهم وأجلهم أعلى في الدين المقعدي بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم وفي نصرة الاسلام دون تردد اس کی تشریح کے لیے کم از کم کو گھنٹہ چاہیے، بس 2 منٹ میں خلاصہ آپ کو بس بتا دوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ کہتا ہے لوگوں ایک سلام شریعت کا حکم، ایک سلام میری طرف سے محبت والا سلام ہے۔ وہ کیسا سلام ہے اور کس کے اوپر؟ فعلی الرسول وآلہ وصحبہ من السلام بکل حب مسعدی۔ اللہ رحمت نازل کر محمد پہ، اللہ رحمت نازل کر محمد پہ، اسی طرح رحمت نازل کر محمد کے صحابہ پہ۔ تیسرا کام کیا ہے اللہ؟ یہ تو میرے لیے دعا ہے، یہ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کہ سلام نازل کر، رحمت نازل کر محمد پہ، رحمت نازل کر محمد کے صحابہ پہ۔ اللہ تیسری بات بڑی اہم ہے، یہ دونوں چیزوں کے درمیان میں غلام کی محبت ہے، ان دونوں چیزوں کے درمیان میری محبت ہے۔ جہاں پہ رحمت نازل کرے محمد پہ، جب تو رحمت نازل کرے محمد کے صحابہ پہ، اللہ درمیان میں میری محبت بھی لکھنا، درمیان میں میری محبت بھی لکھنا۔ کیوں؟ یہ میری طرف سے سلام محبت والے ہیں، یہ تیرے حکم اور شریعت والے کوئی نہیں، وہ تو میں پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ سلام جو ہے یہ تیری یہ محبت والے سلام ہے، اس لیے اللہ اگر تو رحمت نازل کرنے لگے تو درمیان میں میری محبت بھی لکھنا۔ فعلى الرسول وآلہ وصحبہ من السلام بكل حب مسعدی۔ چوتھی چیز کیا ہے اللہ؟ ایک تو سلام نازل کرنا، میری محبت کو رکھنا، چوتھی چیز کیا ہے؟ من السلام بحب مسعدی، اسی محبت کی وجہ سے مجھے سعادت دے دنیا میں، اسی محبت کی وجہ سے، اسی محبت کو میرے لیے باعث سعادت بنا آخرت کے اندر بھی۔ کیوں تو نے سلام بھیجا ان کے لیے؟ کہتا ہے ہم صفوۃ الاقوام فعارف قدرہم، ہم صفوۃ الاقوام فعارف قدرہم وعلی ہداہم ویا موفق فاہتدی۔ او اللہ کا بندہ، اگر ہدایت کی توفیق تجھے ملتی ہے اسی طرح ہدایت پہ آ جس طرح محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کہتا اگر اللہ تجھے توفیق دے تو پیغمبر کے صحابہ کے بغیر تو ہدایت پہ آ سکتا کیوں؟ کہتا ہے صحابہ تو وہ جماعت ہے
باپ جس وقت فوت ہونے لگتا ہے وہ اپنی اولاد کے بارے میں وصیتیں کرتا ہے. جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر موت کا ٹائم قریب آیا ہے تو محمد نے اگر وصیت کی ہے تو اپنے صحابہ کے لیے کی ہے. کہنے لگا وَاحْفَظْ وَصِيَّةَ أَحْمَدٍ فِي صَحْبِهِ وَاحْفَظْ وَصِيَّةَ أَحْمَدٍ فِي صَحْبِهِ وَاقْتَلْ لِأَجْلِهِمْ وَلِسَانُ الْمُفْسِدِ. کہتا اگر محمد کے صحابہ سے وصیت کرتا ہے محبت کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ محمد نے وصیت کی ہے. آپ نے وصیت کی ہے کہ نہیں؟ کیا؟ اتقوا اللہ فی اصحابی لا تسبوا اصحابی. او لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جانا، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا. اسی بات کو یہ اپنے اشعار میں ذکر کرتا ہے. کہتا ہے واحفظ وصیت احمد فی صحبہ واقتل اجلہم ولسان المفسدی. کہتا ہے اگر تو دیکھے کوئی بندہ صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، کوئی بندہ صحابہ پہ تان و تشنیع کرتا ہے تو قرآن والی تلواروں سے اس کی زبانیں کاٹ دے. قرآن کی تلواروں سے اس کی زبانیں کاٹ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے اس کے مقام کو زیادہ بلند کیا ہے، ان کے شرف کو زیادہ بلند کیا ہے. کیوں؟ وہ کیسے لوگ ہیں؟ اردی لعردہم الفداء وانہم اردی لعردہم الفداء وانہم ازکا واطہر من غمام ابردی. کہنے لگا میری ہزاروں عزت قربانوں محمد کے صحابہ کے ناموس پہ، او میری عزت قربانوں پیغمبر کے صحابہ کے اوپر کیوں؟ اردی لعردہم الفداء وانہم ازکا واطہر من غمام ابردی. کہتا ہے کیوں؟ آسمان کے اوپر بادل جو پانی کو جمع کر کے یوں کھڑے ہوتے ہیں، جن کے پانی کو اللہ کریم نے مبارک پانی کہا ہے. کہنے لگا اللہ کی قسم آسمان کے اوپر بادل اتنے پاکیزہ کوئی نہیں جتنے زمین پہ محمد کے صحابہ پاکیزہ ہیں. ازکا واطہر من غمام ابردی. کہتا میں اپنی عزت کیوں نہ قربان کروں محمد کے صحابہ پہ. اللہ کی قسم آسمان پہ اتنے بادل پاک کوئی نہیں جتنے زمین پہ محمد کے صحابہ پاک ہیں. اتنے وہ طاہر کوئی نہیں جتنے محمد کے صحابہ زمین پہ طاہر ہیں. اتنے بادلوں کے اندر طہارت کوئی نہیں. کیوں؟ فاللہ زکاہم وشرف قدرہم فاللہ زکاہم وشرف قدرہم وَأَعْلَى ہداہم بالدین اعلی مقادی. کہتا دین کے جتنے ستون ہیں ان ستونوں سے روشنی تو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو غلامی محمد کے صحابہ کی نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے ان کو پاک کیا ہے، اللہ کریم نے ان کو صاف کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھا ہے. وَبَذَلُوا النُّفُوسَ وَأَرْخَصُوا أَمْوَالَهُمْ وَبَذَلُوا النُّفُوسَ وَأَرْخَصُوا أَمْوَالَهُمْ وَفِي نُصْرَةِ الْإِسْلَامِ دُونَ تَرَدُّدِ. لمبی باتیں کی اس بندے نے. کہتا ہے اللہ کی قسم انہوں نے اسلام کی نصرت کی ہے. کیسے؟ بذلوا النفوس وارخصوا اموالہم. دنیا میں بندے کے پاس دو ہی چیزیں، یا تو اپنا وجود ہوتا ہے یا اس کے پاس اپنا مال ہوتا ہے. یا تو وجود ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے. صحابہ نے دونوں چیزوں کو اپنے وجود بھی حوالے کیے محمد کے، اپنا مال بھی جولیاں بھر کے حوالے کیا محمد کے. وفی نصرت الاسلام دون ترددی. انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، کوئی ملال نہیں آیا. جو بھی چیز محبوب تھی وہ اللہ کریم کے دین کے لیے خرچ کر دی.
آخری بات، ابھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ رمضان المبارک کے مہینے میں آئے گا۔ اب جو رمضان المبارک کے روزے ہیں، اللہ کریم نے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے جو تیری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ کہ رمضان کے روزے رکھ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ۔ اب لیلۃ القدر ہے نا، اب تم لیلۃ القدر کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ سوال ہے کہ نہیں؟ آدمی صبح سے لے کے شام تک محنت مزدوری کرے، پھر اس کو اجرت ملتی ہے۔ اگر تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب چاہیے تو 3 کام تمہیں کرنے پڑیں گے، بڑے بڑے نہیں، پہاڑ نہیں اٹھانا پڑے گا، 3 کام۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینہ ہو 84 سال بنتے ہیں۔ کتنے سال؟ یعنی ایک رات کی عبادت تیری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اس کے لیے 3 کام ہیں۔ کون سے؟ پہلی چیز کہ رمضان المبارک کی پہلی رات سے اللہ کے سامنے یہ دعا کر کہ یا اللہ مجھے لیلۃ القدر کا ثواب ضرور عطا فرمانا۔ ایک بات یہ پہلی رات سے کہ دعا کر یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب ضرور دینا۔ دوسری چیز کہ رات کا قیام تیرا ضائع نہ ہو، رات کو قیام ضرور کر، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، قیام ضرور کر رات کا۔ تیسری چیز کہ تیری عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت قضا نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ من صلی العشاء مع جماعت، جس آدمی نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، وصلی الفجر مع جماعت، اور فجر کی نماز با جماعت ادا، کأنما قام اللیل کلہ، گویا کہ وہ آدمی پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا۔ اگر تو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، رات کو تھوڑا سا قیام کرتا ہے، دن کا روزہ رکھتا ہے، پہلی رات سے دعا کرتا ہے، تو ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ تجھے لیلۃ القدر کے ثواب سے محروم رکھے۔ یہ ہے 100% شورٹی، ضمانت ہے کہ یہ 3 کام کرنے سے تو لیلۃ القدر کے ثواب سے محروم نہیں ہو سکتا۔ آگے تھوڑی سی تو محنت کرنا تمہارا حق ہے کہ نہیں؟ تیری زندگی کی عبادت ایک طرف، زندگی کی، اور رمضان المبارک کے مہینے کی 1 گھنٹے کی عبادت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو غنیمت سمجھ۔ یہ اللہ کا مہمان تیرے گھر میں آ رہا ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کروا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بخشش مانگ، دن کو روزہ رکھ، رات کو قیام کر، قرآن کی تلاوت کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ کریم کی رضا طلب کر۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس ٹائم پہ تیرے اوپر موت آ جائے، کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال یہاں پہ موجود تھے، آج وہ تمہیں نظر نہیں آتے، بڑے بڑے اہم لوگ تھے، اور جن کو یقین بھی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر موت آ جائے گی، وہ لوگ آج ان میں سے کافی لوگوں کو ہم جانتے ہیں۔ اس لیے میرا بھائی تیرے لیے یہ غنیمت ہے، یہ اللہ کریم نے ایسا چارجر بھیجا ہے رمضان والا۔ اگر رمضان کے چارجر سے تو نے اپنے وجود کو 1 مہینہ چارجنگ کی تو پورا سال تیرے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس کو غنیمت سمجھ، اپنے وجود